بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال، اور انہوں نے کہا، رأیت فی المنام کأن رأسی قطع یا کان رأسی قطع، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا تھا۔ قال، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، مسکرائے، وقال، اور فرمایا، اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامہ فلا یحدث بہ الناس، اور فرمایا کہ جب شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ اس کے خواب میں کھیلے تو وہ خواب لوگوں سے بیان نہ کرے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں ایک خاص قسم کے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک 6-7 حدیثیں ایسی آئیں گی جس میں اگر خواب میں یہ دیکھے تو کیا مطلب ہے، یہ دیکھے تو کیا مطلب ہے، خاص قسم کے خوابوں کا تذکرہ آگے آئے گا تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ۔ تو آج کی درس حدیث میں خاص یہ بات آئی ہے کہ کسی صاحب نے خواب میں یہ دیکھا کہ ان کا سر کاٹ دیا گیا ہے، سر کاٹ دیا گیا، یہ خواب دیکھا انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ یہ شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے، ایسا کوئی خواب دیکھو تو کسی سے بھی بیان مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنا ضروری تھا، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیان کیا۔ کوئی تعبیر بھی اگر دینا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات کے اعتبار سے، ان کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات کے اعتبار سے یہ فرما دیا کہ یہ شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے، اور جب شیطان کسی کے ساتھ میں کھیلے، اس طرح خوابوں وغیرہ میں ایسے ڈراؤنے خواب دکھلائے، تو ویسا خواب کسی کو بھی بیان مت کرو۔ کل کی درس حدیث میں یہ بات آ چکی تھی کہ اگر ہم ڈراؤنا خواب، پریشان کرنے والا خواب کسی کو بھی نہیں بیان کریں گے تو اس خواب کا ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہی مقصد ہے آج کی درس حدیث میں بھی، کسی سے بیان مت کرو کا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ایسا کوئی خواب دیکھے تو اس کی کوئی تعبیر ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے حالات کے اعتبار سے فرما دیا کہ شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے، ایسا خواب کسی سے بیان نہ کریں۔ اگر ہم میں سے کسی نے اس طرح کا کوئی خواب دیکھا کہ ہماری گردن کاٹی جا رہی ہے، یا ہمیں مارا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، چاقو کوئی لا کر کے بھوگ رہا ہے، تلوار سے کوئی ہماری گردن کاٹ رہا ہے، ایسا کوئی خواب، مرنے والا خواب، سر کٹنے والا خواب اگر کسی نے دیکھا تو اس کی کوئی تعبیر ہوگی بھی یا نہیں؟ سب سے پہلے تو یہی بات ذہن میں رکھنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کیا ہم نے ایک مرتبہ ایسا خواب دیکھا، اگنور کر دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس خواب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر 2 بار، پھر 3 بار، پھر 4 بار، بار بار یہ خواب آ رہا ہے، اتنی مرتبہ آ رہا ہے کہ ہم پریشان ہو گئے۔ اب ہم نے سوچا کہ بھئی شاید کچھ تعبیر ہو، ہم کسی کو جا کر کے یہ بیان کر دیں خواب، وہ ہمیں کوئی تعبیر دیں گے۔ تو ایسا خواب اگر کسی نے ہم میں سے دیکھا اور یہ خواب ہم نے کسی کو جا کر بیان کیا تو وہ خواب سننے والا کیا تعبیر دے، یا ہم خود اس کی تعبیر کیا لے لیں؟ بعض مرتبہ بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں تعبیر کے لیے کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اس کی تعبیر بھی لے سکتے ہیں۔ ایسا خواب کوئی دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں جو تعبیر رؤیا کے اندر مہارت رکھتے ہیں اور اس طرح کے خوابوں پر نظر رکھتے ہیں، وہ اس طرح کی تعبیر بتلاتے ہیں اس طرح کے خوابوں کی کہ سر کاٹ دیا جانا، اس کا مطلب ہے حالت کا بدلنا، اس کا مطلب ہے حالت بدلنا۔ کیسے مطلب حالت بدلنا؟ ایک شخص زندہ تھا اور سر کاٹ دیا گیا، مر گیا، مطلب اس کی حالت چینج ہو گئی، زندگی کی حالت سے وہ موت کی حالت میں گیا، خواب میں زندگی کی حالت سے وہ موت کی حالت میں گیا، ایک حالت سے دوسری حالت میں گیا۔ تو اس خواب میں یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب دیکھنے والا حقیقت میں مر جائے گا، آنکھ کھلنے کے بعد کوئی اسے مار دے گا، یہ تعبیر ضروری نہیں ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے۔ اس کے کیا مطلب حالات بدلیں گے؟ اب اس سے پوچھنا پڑے گا، اس کے حالات پوچھیں گے، ہم پوچھ کر تعبیر دیں گے، یا ہم خود اپنے حالات کا جائزہ لے کر کے تعبیر نکال لیں گے۔ مثال کے طور پر یہ خواب کس نے دیکھا؟ ایسے شخص نے خواب دیکھا
کہ جو لمبے ٹائم سے جاب کے لیے پریشان پھر رہا ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے، کوشش کر رہا ہے، ایبیلٹیز قابلیت بھی ہے اور تمام جگہ انٹرویوز بھی دے رہا ہے لیکن نہیں ہو رہا ہے، ان دنوں میں اس نے ایسا خواب دیکھا تو اس کی حالت بدلے گی۔ مطلب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم میں اس کو کوئی اچھی اور حلال جاب نصیب کریں گے، یہ تعبیر نکلے گی اس کی۔ یا کوئی شخص بیمار ہے، لمبے ٹائم سے بیمار چل رہا اور وہ ایسا خواب دیکھ رہا کہ اس کی گردن کٹ گئی، ایسا خواب دیکھ رہا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے بھائی میں مر جاتا ہوں کیا، ضروری نہیں ہے، وہ اپنی تعبیر خود نکال لے، یا خواب سننے والا اس کے حالات سن کر، اس کی بیماریوں وغیرہ کے حالات کو دیکھ کر اس کو یہ تعبیر دے، امید ہے کہ آپ کے حالات بدلیں گے، مانے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت عطا فرمائیں گے، یہ تعبیر اس کو ہم دیں گے۔ کوئی شخص مالداری میں ہے، بہت زیادہ مالداری میں، فخر و غرور میں ہے، پیسہ پانی کی طرح بہاتا چلا جاتا ہے، ناجائز جگہوں میں خرچہ کرتا چلا جاتا ہے، ایسا کسی بندے نے یہ خواب دیکھا، ایسے کسی بندے نے خواب دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مال کو چھین لیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ غریب بنا دیں گے، لوگوں کا محتاج بنا دیں گے، کچھ بھی تعبیر ہو سکتی ہے، خواب دیکھنے والے کے حالات پر ڈیپینڈ ہوگا، اس کے حالات کیسے ہیں۔ تو خواب دیکھنے والا خود اپنے حالات کو سامنے رکھ کر میری حالت بدلے گی ایسی تعبیر لے لے، اگر خود کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کسی کو سنائیں، ایسے کو جو اس کے حق میں خیر خواہ ہے، ایسے کو جو عالم ہے، جو خوابوں کی تعبیر کو جانتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے پورے حالات سن کر اس خواب کی جو بھی تعبیر اس کے حالات پر فٹ ہو سکتی ہے ویسی تعبیر دینا ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، بہت ضروری ہے حالات کا جاننا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی کوئی بھی شخص اللہ کی طرف سے اس کے سینے پہ علم اترے گا اور وہ سیدھا تعبیر دے دے گا، وہ تعبیر صحیح ہو جائے گی، نہیں، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ یا ایسے لوگ گنے چنے دنیا کے اندر ہوں گے جن کو اللہ نے اتنی مہارت دی کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، وہ بصیرت، ایسی ایمانی بصیرت رکھتے ہیں، گنے چنے ہوتے ہیں۔ نارملی کوئی بھی خواب بتلا دے 100% صحیح ہو جائے ضروری نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے حالات پوچھ کر اس کی جو بھی تعبیر اس کے حالات کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، اچھی تعبیر ہو سکتی ہے، وہ تعبیر دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی درس حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ مرنے کا، سر کٹنے کا کوئی خواب دیکھے تو اس کا مطلب ہوگا حالت بدلے گی۔ اگر ہم کسی کو سنا رہے ہیں اور وہ ہمارے حالات نہیں جانتا تو خواب کی تعبیر لینے سے پہلے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے پورے حالات اس کو سنائیں تاکہ وہ اچھی تعبیر دے۔ حالات سنائے بغیر تعبیر لیں گے تو تعبیر کچھ بھی ہو سکتی ہے، پھر جیسی تعبیر وہ بتلائے گا ویسے حالات بنتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس طرح کے خواب کوئی دیکھیں تو پریشان نہ ہو۔ نمبر 1 کام، وہ خواب کسی کو بیان ہی نہ کریں۔ نمبر 2، اگر خود تعبیر لے سکتے ہوں تو لے لیں۔ نمبر 3، اگر کسی کو ہم نے بیان کیا تو حالات بھی اس کو بتلائیں۔ نمبر 4، جس کو بیان کیا اس کی ذمہ داری ہے کہ حالات سن کر اچھے سے اچھی تعبیر اس کو دے۔ اہم بات ہے، اللہ مجھے آپ کو سب کو خوابوں کے شرور و فتن سے، شیطان کی مکر و فریب سے اور اس کی سازشوں سے، اس کے شرور و فتن سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔